अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी हीरा जी, मेरा ख्याल है शुरू कर दें क्योंकि 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, आप शुरू कर दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले एक बार अल्लाह ताला ने हमें फिर तौफीक दी कि हम यहाँ पर इकट्ठे हों और अपनी बात को कंटिन्यू कर सकें। कल जिस तरह हम लोगों ने बात शुरू की थी और आपको एक हदीस जो है वो मैंने बताई थी कि 2 शराइत के साथ जो है वो रमज़ान में मग़फ़िरत की गारंटी दी गई है। तो उसमें हमने सबसे बेहतरीन चीज़ जो याद रखने की थी वो क्या था? ईमान और एहतसाब। क्या हदीस आपको सुनाई थी? मन स्वामा रमज़ाना बिल ईमान वल एहतसाबन गुफिरहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। यानी जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान और एहतसाब के साथ तो उसके पिछले सारे गुनाह जो है वो माफ हो गए। और बात हम ये कर रहे थे कि हमें सिर्फ इस हदीस का पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा याद रहता है, जो उसकी असल शराइत है वो दरमियान के हिस्से में है और वो उसको हम भूल जाते हैं। और हमने आज ये कोशिश करनी है कि हम ईमान और एहतसाब को सीखें और इस दफ़ा रमज़ान में ये कोशिश करें कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम तेरे इस बाबरकत महीने में ईमान और एहतसाब की नीयत लेके दाखिल हों और इसके सारे अजर और तकवा और मग़फ़िरत को हासिल करते हुए इससे निकलें, ताकि जो अल्लाह ताला ने हमें गर्ज़ो गायत बताई है, हम मुत्तकी बन जाएँ, हम अल्लाह की किब्रियाई का इज़हार करने वाले बन जाएँ, हम शुक्र करने वाले बन जाएँ। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हम लेकर निकलें। लेकिन उसको लेकर निकलने के लिए हमें इसमें दाखिल किस नीयत से होना पड़ेगा? ईमान और एहतसाब के साथ। और आखिर पे मैं फिर आपको बताऊँगी कि ये जो हदीस के अल्फाज़ हैं, ये सिर्फ़ मन स्वामा के साथ नहीं आए। 2 और अहादीस में यही अल्फाज आए हैं, तो इंशाल्लाह मैं एंड पे वो भी आपको बताऊंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस मकसद तक जाने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला हमसे हमारे लिए चाहता है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये तो सिर्फ हमें फिजिकल लेवल तक रखती है और हमने तो अपने स्पिरिचुअल लेवल पे खुद को बेहतर करना है, अपनी बैटरी चार्ज करनी है। क्योंकि दुनिया में क्या है जी, ये इससे आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं, ये आपके मेकअप बड़ा अच्छा है, इससे आपकी स्किन बड़ी अच्छी होगी, सारे आप एड्स देखें, सारा कुछ क्या देखें, वो किसके लिए है? हमारे जाहिर को बेहतर करने के लिए। और हमारा दीन हमें क्या सिखाने के लिए कोशिश करता है? हमारे बातिन को स्पिरिचुअल लेवल पे खुद को बेहतर करना है, अपनी बैटरी इतनी चार्ज करनी है कि 11 महीनों के लिए ये हमें काफ़ी हो जाए। तो ये अब वक़्त है कि हम अपनी उस रूह को ज़िंदा करें, यही बेहतरीन वक़्त है। और इस रूह को किन 2 चीज़ों से जगाना है हम? ईमान और एहतसाब के साथ। तो कैसे ईमान को ज़िंदा करना है? आप सबको पता है कि ईमान की बहुत सी शाखें हैं, हमें हदीस में पता चलता है कि 60 से भी ज़्यादा शाखें हैं। और ईमान के 6 अरकान हैं। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान और तकदीर पर ईमान। अब रमज़ान में हमारा अल्लाह पर ईमान कैसे मज़बूत होता है? सबसे हम ईमान को सीखेंगे, तो इस दफ़ा हमारा प्लान क्या है कि हम ईमान को सीखें, हम एहतसाब को सीखें, हम तौहीद को सीखें, हम इन सारी चीज़ों को सीखें और फिर मुत्तकी बन के हम रमज़ान से बाहर निकलें। तो अल्लाह पर ईमान कैसे मज़बूत होता है? क्योंकि देखिए, हम रोज़ा किसके लिए रखते हैं? अल्लाह के लिए रखते हैं। हालाँकि हम बाकी सारी इबादतें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ास कहा कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देता हूँ। हालाँकि हज भी अल्लाह के लिए है, नमाज़ें भी अल्लाह के लिए हैं, ज़कात भी अल्लाह के लिए है, तौहीद भी अल्लाह के लिए है, लेकिन रोज़े का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि ये खालिस अल्लाह और बंदे का प्राइवेट मामला होता है। आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप हज करते हैं, आप ज़कात देते हैं, तो इसमें दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं, वो आपको देखते हैं, तो पता चल सकता है
लेकिन रमजान ऐसी इबादत है कि इसमें हम तन्हाई में भी गुनाह का सोच भी नहीं सकते। हम खाना पीना भी रोक देते हैं और अपनी बाकी गुनाहों से भी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, और ये बिल्कुल खालिस बंदे का और रब का मामला है, वरना हम बड़ी शदीद प्यास में, हमें कौन देखने वाला है, हम अकेले किचन में खड़े हैं तो हम जरा पानी का कोई आधा ग्लास पी लिया करें। लेकिन एक 7 साल का बच्चा भी अगर रोजा रखता है तो वो ये काम नहीं करता। तो ये अल्लाह पर ईमान है। तो अल्लाह पर ईमान जो है वो रिवाइव होता है रमजान में। दूसरा, ईमान बिल मलाइका। ईमान बिल मलाइका कैसे कैसे रिवाइव होता है हमारा रमजान में? देखिए, हर वक्त दो फरिश्ते हमारे पास हैं, वो हर वक्त हमारा रिकॉर्ड लिखते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ऐसे फरिश्ते भी हैं जो मोमिनों के साथ होते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, नेकी करने में उनकी मदद करते हैं। सूरह फुस्सिलत की आयत है, उसमें आता है कि जब आप कहते हैं कि अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह रब्बी, और फिर उस पर जम जाते हैं, इस्तकामत इख्तियार करते हैं, तो फरिश्ते आते हैं और कहते हैं कि ना तुम डरो और ना खौफ ज़दा हो। अब फरिश्ते आपको उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के जाए नमाज पे खड़ा नहीं करते, लेकिन वो फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं, आपके दिल में हिम्मत दिलाते हैं। इसी तरह सूरह क़ाफ में करीन का लफ्ज आता है। करीन का मतलब होता है ऐसा दोस्त जिसके साथ आप हैंग आउट करना चाहें, आपका बेस्ट फ्रेंड जो होता है। तो ये करीन जो है उस सूरत के मुताबिक फरिश्ते भी हो सकते हैं, और ये करीन शैतान भी हो सकता है। तो हमें यकीन रखना है कि जब जब हम नेकी का इरादा करेंगे तो अल्लाह ताला फरिश्तों से मेरी मदद करवाएगा। और हदीस में हमें ये पता चलता है कि अगर एक मोमिन की मदद के लिए, एक मोमिन की हिफाजत के लिए दो फरिश्ते तो हमारे साथ होते ही होते हैं, इन फरिश्तों की तादाद 19 तक जा सकती है। तो कितनी बड़ी उस रब की ब्लेसिंग है। फिर ईमान बिल कुतब हमारा कैसे रिवाइव होता है? तिबरानी की हदीस में आता है कि तमाम आसमानी किताबें जो हैं वो रमजान में नाजिल की गई, और कुरान मजीद तो आया ही रमजान में है। अच्छा, रमजान का सुन के सबसे पहली चीज हमारे ज़हन में क्या आती है? रोजे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान का तारुफ हमें कैसे करवाया है कि ये रमजान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। तो हमारा ईमान कैसे बढ़ना चाहिए इस रमजान में? इस रमजान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान में इस फाइनल किताब के साथ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़रना चाहिए। मैं इस पर तफ़क्कर करूँ, मैं इस पर तदब्बुर करूँ, मैं इसको समझूँ, इसकी तिलावत करूँ, इसकी सूरतों को हिफ़्ज़ करने की कोशिश करूँ, नमाज़ में पढ़ूँ, क़याम में पढ़ूँ, तरावीह में पढ़ूँ। तो हमें इस कुरान के महीने को अमली तौर पर इसे कुरान का महीना बनाना है। शहरुल कुरान है ये। ठीक है? फिर ईमान बिल रसूल कैसे रिवाइव होता है हमारा? देखें, हम किस रसूल की सुन्नत में रोज़े रखते हैं? तमाम शरीयतों में रोज़े दाखिल थे ना? और आपको मैंने बताया था कि हमें जो सारी इबादत हैं वो रिफाइंड फॉर्म में मिली हैं। हम सहरी की कोशिश कैसे करते हैं? हम वैसे ही सहरी करने की कोशिश करते हैं जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हम इफ्तारी की कोशिश भी वैसे ही करते हैं जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हम अपना दिन भी वैसे ही गुजारने की कोशिश करते हैं, क़यामुल लैल की कोशिश करते हैं जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो इस तरह हमारा ईमान बिल रसूल मजबूत होता है, ठीक है? ताकि बाकी 11 महीने भी इसी तरह हमने इताअत करनी है। हदीस में आता है जिसने मेरी इताअत की, मन अतअनी दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो गया। और कुरान मजीद में तकरीबन 41 बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के साथ रसूल की इताअत का जिक्र किया। तो रसूल की इताअत बेइंतहा ज़रूरी है, और हमारा कोई अमल जो है वो काबिल कबूल ही नहीं है अल्लाह के यहाँ, जब तक कि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ना हो। फिर ईमान बिल आखिरा। ईमान बिल आखिरा कैसे रिवाइव होता है रमज़ान के साथ? हम अपने ज़ाहिर को, अपने जिस्म को मुश्किल में डालते हैं ना। देखिए, दुनिया में कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोज़ा 15 घंटे का है, 17 घंटे का है, 19 घंटे का है। तो हदीस में क्या आता है कि रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ्तारी के वक़्त और एक आखिरत में। अब देखिए, शदीद गर्मी का रोज़ा हो, आपने 15 घंटे का रोज़ा रखा हुआ हो, और जब इफ्तारी का टाइम आता है, आप ठंडा पानी का ग्लास अभी हाथ में पकड़ते हैं, तो उसकी जो ठंडक का एहसास है, वो खुशी का एहसास आपके रगों-पैर में सरायत करता है। फिर वो ठंडा पानी का ग्लास जब आप अपने होंठों से लगाते हैं, अभी अंदर नहीं गया,
ابھی اندر نہیں گیا، لیکن ہونٹوں کو لگانے سے ہی وہ جو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ انسان فیل کر سکتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جب وہ آخرت میں اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اسے اجر ملے گا، وہ اجر جو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بتایا ہی نہیں کہ آپ کو کتنا اجر دوں گا۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک روزے کا اجر اللہ رب العزت نے نہیں بتایا اور ایک صبر کا اجر اللہ رب العزت نے نہیں بتایا، وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آخرت کی ملاقات کا اجر ہمیں یاد رہنا چاہیے، ہماری اس پر نظر رہنی چاہیے، تو اس سے بھی ہمارا ایمان بالآخرہ جو ہے وہ ایسے مضبوط ہوتا ہے۔ پھر ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان ہمارا کیسے ریوائو ہوتا ہے رمضان میں؟ دیکھیں، رمضان میں ایک خاص رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، سورۃ القدر نازل ہوئی، اور جب ہم اس رات کو تلاش کرتے ہیں، ہم خوب دعائیں مانگتے ہیں، تو ایمان کے یہ سارے اینگلز ہمارے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے نیت کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان آپ نے فرشتوں سے ہماری مدد کروانی ہے، ہم بڑی بہترین نیتیں کر کے بیٹھے ہیں، ہم تیرے اس بابرکت مہینے میں داخل ہونے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں، اور آپ نے ہماری مدد فرشتوں سے کروانی ہے۔ پھر احتساب، یہ ایمان کو ہم نے تھوڑا سا بالکل لائٹ سا سمجھا، اور احتساب سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نام ہے، یہ تقوی کا ہی دوسرا نام ہے۔ جو بندہ اپنا حساب خود لینے والا بن جاتا ہے نا، تو اسے تقوی مل جاتا ہے، اور یہ بہت ملتے جلتے ہیں احتساب اور تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، کانٹے دار راستے پر اتنے دھیان سے چلنا کہ آپ کے کپڑے بچ جائیں، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینا۔ قرآن مجید میں تقوی کے روٹ ورڈ کے ساتھ 258 ورڈز جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو تقوی کے ہمیں ڈکشنری میں اسکالرز کے ہاں بہت سارے معنی مل جاتے ہیں، بہت ساری تعریفیں مل جاتی ہیں، اور ایک تعریف میں نے آپ کو پہلے بھی کروائی، اسی کو ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈر جانا، اللہ سے ایسا خوف رکھنا جو ہمیں گناہوں سے دور کر دے اور نیکیوں میں دوڑا دے۔ ایسا خوف نہیں کہ جو ہمیں پیرالائز کر دے، جیسے آپ جنگل میں کھڑے ہیں، سامنے شیر آ جائے اور وہ آپ کہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور آپ کچھ کریں نا، اس شیر سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہ کریں، تو یہ کیسا خوف؟ تو یہ صرف لپ سروس نہیں کرنی، ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جب تک یہ ڈر ہم سے خیر والے عمل نہیں کروائے گا تو تب تک یہ ڈر اصل میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ جیسے زبانی طور پر اگر آپ کی بیٹی کہتی رہے ماما آئی لو یو، ماما آئی لو یو، اور جب کوئی ماما نے کام کہا تو فوراً جواب آیا کہ ماما سارے کام مجھے کو کہتی ہیں، تو کیا مطلب ہوا کہ وہ جو محبت کا دعویٰ تھا وہ صرف لپ سروس تھی، تو یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ یہ کچھ نہ کریں، ایسا نہ کریں، کیونکہ حدیث میں ایک دعا آتی ہے، حدیث میں ایک دعا آتی ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ تمام چیزوں کے مقابلے میں مجھے اپنا خوف عطا کر دے، ایسا خوف جو مجھے عمل میں دوڑا دے۔ دوسرے نمبر پر تقوی سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اس پر عمل کرنا، تلاوت نہیں آیا، عمل کرنا۔ تو قرآن مجید نازل کیا ہے پیارے رب نے، اور رمضان سے ایک خصوصی تعلق ہے اس کا۔ تو آپ سوچیں کہ آپ نے 10 قرآن پڑھ لیے، 20 قرآن پڑھ لیے، اور نہ اسے سمجھا، نہ اس میں سے کسی ایک بات پر بھی عمل کیا، تو کیا فائدہ؟ اس کی مثال ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے ایک بوفے میں ڈھیر سارے کھانے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایک ہی پلیٹ میں پہاڑ بنا لیتے ہیں، اور کچھ اور طرح انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امیجن کریں کہ رمضان میں قرآن کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، چھوٹی نیکیاں، بڑی نیکیاں، ظاہری نیکیاں، باطنی نیکیاں، نظر آنے والی نیکیاں، نظر نہ آنے والی نیکیاں، میٹھی نیکیاں، نمکین نیکیاں، یعنی جو ہمیں ذرا مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم صرف اللہ رب العزت سے اجر کی نیت میں ہم وہ نیکیاں بھی کر لیتے ہیں جو ہمیں مشکل لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ میں اور آپ اس رمضان میں قرآن مجید کو سمجھیں اور خود کو جج کریں کہ اب ہم نے
دیکھیں بوفے میں کیا آتا ہے، پہلے اسٹارٹرز آتے ہیں، ایپیٹائزرز آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ مین میل آتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ ابھی ہم کس لیول پر ہیں، ابھی ہم اسٹارٹر والی ایپیٹائزر والی نیکیاں کرنی ہے یا اس سے آگے بڑھ چکے ہیں اور مین کورس والی نیکیاں کرنی ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کہاں کھڑے ہیں. جو آلریڈی نیکیاں کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں گے، اور جو ابھی بہت پیچھے ہیں وہ ایپیٹائزر والے لیول کی نیکیوں سے شروع کریں گے. یہ میں نے کل بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ ہم جہاں بھی کھڑے ہیں ہم نے چھوٹا قدم آگے بڑھانا ہے، چھوٹا سا ایک قدم آگے بڑھانا ہے. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ایک بندہ مجھے بتا دے صرف. آ رہی ہے. اوکے. تو تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی تقدیر پہ راضی رہنا ہے، یا اس سے یہ بھی مراد لیا جاتا ہے کہ تھوڑے پر راضی رہنا ہے، یعنی جو مل گیا الحمدللہ، جیسے ماں باپ ملے الحمدللہ، جیسے بچے دیے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، جیسا سسرال دیا الحمدللہ، جیسا شوہر دیا الحمدللہ. یہ کہنا مشکل لگتا ہے نا، لیکن ہر چیز پر اس کا شکر ادا کرے. جو نہیں دیا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اسکالرس کہتے ہیں کہ شکر کے بہت سے درجے ہیں، اور شکر کا آخری درجہ یہ ہے کہ جب اس درجے میں شکر کیا جائے کہ جب کوئی چیز آپ کو نہیں ملی یا اللہ رب العزت نے دے کر آپ سے چھین لی، اس پر بھی آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے دنیا میں مشکل میں ڈال دیا، تو امید ہے کہ آپ میری آخرت آسان کریں گے. یعنی جو ہے اس پہ راضی رہنا. لیکن یہ دنیا کے معاملے میں ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بالکل الٹ ہے. ہم دنیا میں اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور کبھی مطمئن نہیں ہو پاتے، اور دین میں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم تو چلو نماز 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی، وہ تو روزہ رکھ کے سوئی رہتی ہے، ہم تو ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں. یعنی ہم ہمیشہ دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں. تو تقوی کے لحاظ سے چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے دن کی تیاری کرنا. اللہ کرے کہ جس دن ہمیں موت آئے وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو. دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری موت پہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پہ ثابت قدم رکھیے. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس وقت زبان پہ وہ چیز آتی ہے جو انسان کو ساری زندگی محبوب رہی ہوتی ہے. اگر کلمہ توحید کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوں گے زندگی میں تو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا. اور عموماً ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کا اپنا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اس کے وقت جو ہے وہ تقریباً 30% یا اس سے بھی کم لوگوں کو بالکل موت کے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب ہوتا ہے. زندگی میں تو گزرنا ہی ہے، وہ تو ہر طرح گزر ہی جائے گی، چاہے نیکی کرنے میں ہم گزاریں چاہے گناہوں میں گزاریں، لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے نا وہ ہم سب کے لیے میٹر کرتا ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم. تو اگر ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ کلمہ توحید پر ہو، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو اب جب آپ یہ روایت دیکھیں گے نا تو کہ سب سے اہم کیا بات لگے گی آپ کو؟ من صام رمضان بالایمان والاحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. تو ایمان اور احتساب اب آپ کو بہتر لگے گا، ٹھیک ہے. اور یہی الفاظ جو ہیں وہ 2 جگہ مزید آئے. ابھی ہم نے کیا دیکھا تھا؟ من صام رمضان. یہ جو گارنٹی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے دی؟ جس نے رمضان کے روزے رکھے. یہ گارنٹی 2 اور لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. وہ کن کے لیے؟ دوسری جگہ آیا من قام رمضان بالایمان والاحتساب، یعنی جس نے رمضان میں قیام کیا اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے. شرائط وہی 2 ہیں. قیام کیا کن 2 شرطوں کے ساتھ؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ. پھر تیسری جگہ پہ آتا ہے من قام فی لیلۃ القدر بالایمان واحتساب. وہاں بھی یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. کب؟ جب اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا. کس کے ساتھ؟
ایمان اور احتساب، یہی دو شرائط کے ساتھ۔ اچھا اب ایک بات سوچیں کہ کتنی پیاری آفرز ہیں، کتنے پیارے پیکیجز اللہ رب العزت ہمیں رمضان میں دے رہے ہیں۔ ہمیں آج اس دنیا میں بھی رمضان پیکیجز، رمضان ڈیلز، رمضان آفرز بازاروں میں نظر آ رہی ہیں نا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کتنے پیارے پیکیجز ہمیں دیے، کتنی پیاری آفرز ہمارے لیے دی ہیں۔ یہ ذرا سوچیں کہ یہ انسان کے سارے گناہ تو ایک ہی بات سے معاف ہو گئے تھے، من صام اور رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ تو پھر دوسری دو آپشنز، دوسری دو آفرز، ان کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کا فائدہ یہ ہوا کہ بلندی درجات ہوگا آپ کے لیے، قیامت والے دن اس کے درجے جنت میں اللہ رب العزت بلند فرمائیں گے، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا انسان کو کہ یا اللہ یہ میرے درجے اتنے بلند کیوں ہو رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا ہے نا، من قام رمضان اور من قام فی لیلۃ القدر۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان ہم قیام اللیل کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، یہ اس رب رحیم کی رحمت ہے۔ تو اگر اس ایمان اور احتساب کے شعور کے ساتھ ہم رمضان گزار لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہماری مغفرت بھی کر دیں گے۔ اس ایک میں ہم نے اگر خود حلال سے روکے رکھا تو انشاءاللہ اگلے 11 مہینوں میں حرام سے رکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور تقویٰ کا ایک اور اینگل ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، اسے بھی میں نے آپ نے ہم نے اپنے فوکس میں رکھنا ہے اس رمضان میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134، اس کو ذرا غور سے پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے، یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ کہیں آتا ہے چل کے آؤ، کہیں آتا ہے دوڑ کے آؤ، کہیں آتا ہے ریس لا دو، تو یہ بڑے خوبصورت الفاظوں کا چناؤ ہے۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس کی جنت کی طرف۔ کون سی جنت؟ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ کس کے لیے تیار کی گئی؟ اگر ہم نے تقوی پر عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعدت للمتقین، تو یقیناً یہ آپ کے لیے اور میرے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو ہمارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور ہم کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟ تو دعا کریں کہ اس بار ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہوں، اور جب رمضان سے نکلیں تو تقوی کے سارے شیڈز ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن چکے ہوں، ہم متقی بن کر اس رمضان سے باہر نکلیں۔ پھر آیت نمبر 134 میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ متقین کون ہیں۔ پہلی صفت کیا بتائی؟ کہ وہ کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو خوب صدقہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اگر ہم رمضان میں صدقہ دیں گے تو اللہ رب العزت اس کا بے انتہا اجر جو ہے وہ بڑھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری صفت یہ بتائی کہ وہ غصے پہ قابو کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا پڑے گا اگر ہمیں غصے پہ قابو کرنا ہے۔ لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں تھوڑی غصہ کرتی ہوں، یہ بچے مجھے غصہ دلا دیتے ہیں۔ تو امتحان بھی تو تبھی ہے نا جب کوئی غصہ دلائے اور آپ کنٹرول کریں۔ کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہی نہیں، آپ کو غصہ آیا ہی نہیں، تو پھر کیا کمال ہوا آپ کا؟ تو غصے کو پی جانا کمال ہے، چاہے آپ حق پر ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ الجلیل کے لیے معاف کر دیں، اللہ بڑے جلال والا ہے، اس سے بڑھ کر کس کی طاقت ہے؟ یہ تصور کریں کہ اگر آج میں اللہ کے بندوں پر غصہ نہیں کروں گی تو روز محشر میرا اللہ بھی مجھ پہ غصہ نہیں کرے گا، میرا اللہ رب العزت بھی مجھے معاف فرمائے گا اور اپنے غصے سے مجھے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری صفت جو بتائی کہ لوگوں کو معاف کر دیں، کیا فائدہ کہ ہم خوب روزے رکھیں، خوب تلاوتیں کریں، صدقہ کریں، ساری نیکیاں کریں، اور اپنے کسی بھائی کے لیے، کسی بہن کے لیے دل میں گرج رکھیں؟ کیا فائدہ ان سب عبادات کا؟ اسی گرج کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں اور اسی گرج کے ساتھ رمضان سے نکل جائیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے رزلٹ بتا دیا کہ اللہ ایسے محسنین سے ہی محبت کرتا ہے۔ ہم آخری اشرے میں اللہ رب العزت سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں متقین میں شامل کرے گا۔ کون متقین؟ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، اور اس جنت کے بے انتہا خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتائی ہیں۔
اب آپ کے اور میرے دل میں جتنے بھی عمل کرنے کے خیال آئے کہ اچھا اب اس رمضان میں خوب صدقہ کروں گی، میں غصہ نہیں کروں گی، میں لوگوں کو معاف کروں گی، تو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ سب کہیں میرے سمیت لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ ہم ایمان لائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور اگلی بات کیا کہی؟ کونو مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صدق والے لوگوں میں آ جاؤ۔ آپ نے جو اپنے اندر پازیٹیو تبدیلی لانے کا ارادہ کیا ہے، میں نے جو اپنے اندر پازیٹیو تبدیلی لانے کا ارادہ کیا ہے، تو انشاءاللہ پورا ارادہ رکھنا ہے کہ شیطان ہمیں اس سے غافل نہ کر دے۔ خود سے جو نیکیوں کے ہم نے وعدے کیے ہیں کہ قرآن پڑھوں گی، حفظ کروں گی، آنکھ کان دل کا روزہ رکھوں گی، تو شیطان سب سے پہلے ہی آپ کے لیے اور میرے لیے کوئی ایسی مشکل کھڑی کرے گا کہ ہمارے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ہمیں لگے گا پتہ نہیں ناممکن ہے۔ لیکن ہم نے صدق کے ساتھ اپنے ارادے پر جم جانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صادقین میں شامل فرمائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اور میں نے اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی مشکلوں میں یاد نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اسے اپنی خوشیوں میں بھی اپنے رب کو یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق دے، جو وعدے خود سے کیے ہیں صدق اور تقوی کے ساتھ انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، سب کے مرحومین کی بخشش فرمائے، تمام مومنین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے اپنے ماں باپ کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی ہمت دے، اور اللہ ہمیں نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان میں اپنی نیند قربان کر دیں، دعا مانگیں کہ اللہ کم نیند کو میرے لیے کافی کر دیں، جان لگا دیں اس رمضان میں، تھک جائیں اس رمضان میں، کمر کس لیں اس رمضان میں، یہ تھکاوٹ اتر جائے گی انشاءاللہ، لیکن اجر باقی رہے گا۔ جب ہم یوم آخرہ پہ اللہ سے ملیں گے، جب یہ اجر ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم حیرت کے پہاڑ ہوں گے ہمارے سامنے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، مغفرت کروانے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا مہینہ ہے۔ تو دعا کریں کہ ہم سب جب شوال میں داخل ہوں تو سب کے سب گناہ ہمارے معاف ہو چکے ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس بار ہم لوگوں نے رمضان میں کیا ارادہ کیا کہ ہم نے توحید سیکھنی ہے، ہم نے ایمان سیکھنا ہے، ہم نے چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں کرنی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے کلمہ توحید کو پلان کیا کہ ہم کلمہ توحید کو سٹارٹ کریں گے، اور اس رمضان میں کلمہ توحید جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو کلمہ توحید کیوں ضروری ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کلمہ توحید جو ہے، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پورے قرآن مجید کا جو مرکزی موضوع ہے، مرکزی بیان ہے، اس کا مقصد ہے، اس کو ایک لفظ میں بیان کریں تو کیا آئے گا؟ توحید۔ اگر میں کہوں کہ دین اسلام کو ایک لفظ میں بیان کریں تو کیا لفظ آئے گا؟ توحید۔ پھر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العزت کے ہاں اگر ہم توحید پر نہیں ہیں۔ تو توحید کو جاننا اتنا ضروری ہے، دو چیزوں کی شرطوں کے ساتھ ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں، یا تو وہ یعنی پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص، توحید اور اخلاص، اور دوسری شرط کیا ہے؟ سنت، اتباع سنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کام کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کلمہ توحید کو پڑھنا ہے، کلمہ توحید کو سمجھنا ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہوتے ہیں، اسے میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ کلمہ پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے، ہم صرف دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ہم نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، ایمان حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں۔ ہم ایسے مر جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے کوئی وعدے نہیں ہیں ہمارے ساتھ۔ پھر جب اگر آپ ہیں تو اس کی سلائیڈز چینج کر دیجیے۔ تو کلمہ توحید کو سمجھنا وہ بے انتہا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر آپ کے کوئی عمل قبول نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے ہم اس رمضان میں کلمہ توحید کو دیکھیں گے۔ کلمہ توحید دیکھیں، ایمان جو ہے وہ ہمیں وراثت میں نہیں مل سکتا، اسلام ہمیں وراثت میں مل سکتا ہے، لیکن ایمان ہمیں حاصل کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ وہ تقویٰ کی جو منزل، وہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے، وہاں تک ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایمان ایک سٹیپ وائز پروسیس ہے۔ کلمہ پڑھ کے ہم جب شعور میں آئے، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم تو بائی برتھ مسلمز ہیں نا، ہمیں تو کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا، تو ہم بائی برتھ مسلمز ہیں۔ اور اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کلمہ توحید کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، تو ہمیں سے کوئی شاید بتا نہ پائے۔ تو الحمدللہ آج ہم کلمہ توحید کو شروع کرتے ہیں، تاکہ ہم جب رمضان میں داخل ہوں تو ہم تو ایمان کی بنیاد ہے، توحید ایمان کی بنیاد ہے، اس کو بہترین انداز میں جان سکیں۔ کیوں جاننا ضروری ہے؟ کلمہ توحید کو کیوں جاننا ضروری ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ۔ تو آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم، ارکان اور شروط۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کیا صحیح مفہوم ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کیا شروط ہیں، کیا ارکان ہیں؟ یہ ارکان اور شروط کہاں سے آئے اور ان کے کیا دلائل ہیں؟ صحیح معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، جو یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس عظیم کلمہ توحید کو سمجھانے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے، اور تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے کہ ہم کلمہ توحید کے معنی کو بہترین تو کلمہ توحید کیوں ضروری ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کلمہ توحید جو ہے، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پورے قرآن مجید کا جو مرکزی موضوع ہے، مرکزی بیان ہے، اس کا مقصد ہے، اس کو ایک لفظ میں بیان کریں تو کیا آئے گا؟ توحید۔ اگر میں کہوں کہ دین اسلام کو ایک لفظ میں بیان کریں تو کیا لفظ آئے گا؟ توحید۔ پھر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العزت کے ہاں اگر ہم توحید پر نہیں ہیں۔ تو توحید کو جاننا اتنا ضروری ہے، دو چیزوں کی شرطوں کے ساتھ ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں، یا تو وہ یعنی پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص، توحید اور اخلاص، اور دوسری شرط کیا ہے؟ سنت، اتباع سنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کام کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کلمہ توحید کو پڑھنا ہے، کلمہ توحید کو سمجھنا ہے کہ ہم جو کلمہ
पढ़ के दीन में दाखिल होते हैं। उसे मैंने आपको बताया था कि कलमा पढ़ लेने से क्या होता है, हम सिर्फ दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं, और अगर हमने दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद इसको समझा नहीं, इस पर अमल नहीं किया, ईमान हासिल करने की कोशिश नहीं की, तो कोई फायदा नहीं होगा हमें। हम ऐसे मर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कोई वादे नहीं है हमारे साथ। ठीक है जी, अगर आप हैं तो इसकी स्लाइड्स चेंज कर दीजिए। तो कलमा तौहीद को समझना वो बेइंतहा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर आपके कोई अमल कबूल नहीं होने वाला। तो इसलिए हम इस रमजान में कलमा तौहीद को देखेंगे। कलमा तौहीद देखिए, ईमान जो है वो हमें विरासत में नहीं मिल सकता। इस्लाम हमें विरासत में मिल सकता है, लेकिन ईमान हमें हासिल करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। वो तकवा की जो मंजिल, वो जो सेंट्रल पॉइंट है, वहां तक हमें कोशिश करनी पड़ती है। ईमान एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। कलमा पढ़ के हम जब शऊर में आए, हमने कलमा पढ़ा, हम तो बाय बर्थ मुस्लिम्स है ना, हमें तो कोई किसी चीज का एहसास ही नहीं होता, तो हम बाय बर्थ मुस्लिम्स हैं। और अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आप कलमा तौहीद के बारे में क्या जानते हैं, इसके अरकान क्या हैं, इसकी शराइत क्या हैं, इसके लवाजमात क्या हैं, तो हमें से कोई शायद बता ना पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कलमा तौहीद को शुरू करते हैं, ताकि हम जब रमजान में दाखिल हों तो हम ईमान की बुनियाद है, तौहीद ईमान की बुनियाद है, उसको बेहतरीन अंदाज में जान सके। क्यों जानना जरूरी है? कलमा तौहीद को क्यों जानना जरूरी है? देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह मोहम्मद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह व कफ़र बिमा युअबदु मिन दुनिल्लाह हरुमा मालुहु व दमुहु व हिसाबुहु अलल्लाह। तो आज हमारा मौजू क्या है? कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना, मफ़हूम, अरकान और शुरूत। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? क्या सही मफ़हूम है? ला इलाहा इल्लल्लाह की क्या शुरूत हैं, क्या अरकान हैं? ये अरकान और शुरूत कहाँ से आए और इनके क्या दलाइल हैं? सही माना क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह का, जो ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए कि मैं इस अजीम कलमा तौहीद को समझाने में अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी फरमाए, और तमाम सामीन को अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी फरमाए कि हम कलमा तौहीद के माना को बेहतरीन तरीके से जान लें और समझ लें, और इस पर अमल करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो आज हम क्या जानेंगे? कलमा तौहीद का माना और तर्जुमा। हम सारी जिंदगी पढ़ते आए हैं ना इसका तर्जुमा, आज अब देखिएगा कि हम क्या तर्जुमा इसका करते हैं। कलमा तौहीद के अरकान, कलमा तौहीद की शराइत, और साजिद भी देखेंगे अगली नशस्त में कि क्या कलमा तौहीद को सिर्फ जुबान से जानना काफी है, और फिर हम कलमा तौहीद के मुतालिक बाज गलत फहमियों और शुबहात का अजाला भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कलमा तौहीद है क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये चार अल्फाज हैं, ला इलाहा इल्ला और अल्लाह। तो ये कलमा तौहीद का माना, जो सही माना है वो क्या है? वो है ला माबूदुन बिहक्किन इल्लल्लाह। ठीक है, यानी कलमा तौहीद का तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं है। तो हमें समझ क्या आई? देखें, ला का मतलब क्या है? नहीं। इल्ला का मतलब क्या है? सवाए। अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के। नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के। तो हमें समझना किसका मतलब है? इलाह का। इलाह का मतलब हमें समझना है कि उसका मतलब हमने क्या किया? मबूद बरहक। तो ये मबूद का लफ्ज कहाँ से आया? इसकी क्या दलील है? बरहक का लफ्ज कहाँ से आया? इसकी क्या दलील है? सूरह हूद में
सूरह हूद की आयत नंबर 26, उसमें आता है अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, कि तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो। इन्नी बेशक मैं, अखाफु मैं डरता हूँ, अलैकुम तुम पर, अजाब यौमिन अलीम मुझे तो तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ है। इस आयत में देखें इलाह की जगह क्या है, ताबुदू। देखें दोबारा पढ़े आयत को, स्लाइड में नजर आ रही है। तो आयत को दोबारा देखिए, क्या लिखा हुआ है, ला ताबुदू इल्लल्लाह, ला ताबुदू इल्लल्लाह, और यहाँ पे अगर हम लगाएं ला इलाहा इल्लल्लाह, इक्वल हो गए। तो इलाह की जगह पे ताबुदू लिखा है, तो यहाँ से पता चलता है कि इलाह का मानी माबूद है। और बरहक की दलील में अल्लाह ताला, आप देखिए सूरह हज की आयत 62, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्न मा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर। ये सब इसलिए कि अल्लाह ही हक है और उसके सिवा जिसे भी पुकारते हैं वो बातिल है। बेशक अल्लाह ही बुलंदी वाला और किबरियाई वाला है। ये सूरह हज की आयत नंबर 62 है। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ही हक माबूद है, बाकी सारे माबूद जो है वो बातिल हैं। और जब कलमा तौहीद को अरबी ग्रामर के एतबार से एराब करते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह में लाए नफी जिन्स है। इलाह जो है वो इसमें ला की खबर ला है, तो खबरें ला कहाँ है, ला की खबर महजूफ है। ये ग्रामर वाले समझ लेंगे, लेकिन बाकी ग्रामर वाले अगर नहीं भी है तो इस बात को वो ज़हन पर ना लें, सिर्फ ये कुलिया समझ लें कि जब अरबी में, अरबी ग्रामर में ला के बाद कोई इस्म आए जिसके आखिर पे जबर होती है तो वो लाए नफी जिन्स होता है। उसका मतलब कलमाए हसर होता है, कि इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर ला की खबर महजूफ है और जो खबर है उसे कहते हैं बरहक। तो अरबी ग्रामर के एतबार से बरहक का लफ्ज मारूफ मौजूद है। अहले जुबान को, अहले अरब को अच्छी तरह पता है कि ये जो ला इलाहा है, यहाँ पे ला लाए नफी जिन्स है। और कुरान की इस आयत में वाज़ेह दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वाहिद बरहक माबूद है। अच्छा, अब इतना प्यारा अंदाज़े तकल्लुम में आप देखें, अगर ये कहा जाए ना, आपको एक मिसाल से बात समझाती हूँ। अगर ये कहा जाए कि मस्जिद में इमाम मौजूद है, तो इसमें ज़हन में क्या आता है कि इमाम के साथ हो सकता है कोई और भी मौजूद हो, कोई और भी मौजूद हो। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मस्जिद में इमाम के सिवा कोई मौजूद नहीं है, तो क्या हो गया, मुकम्मल नफी हो गई, लाए नफी जिन्स, हर तरह की नफी हो गई किसी भी और की मौजूदगी की। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें अल्लाह के अलावा हर तरह के मबूद की नफी हो गई। तो अल्लाह ही मबूद बरहक है, इसलिए इसका तर्जमा, असल तर्जमा क्या है, ये मैं आगे चल के मजीद आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी। तो अब हम देखते हैं कि कलमा तौहीद के अरकान क्या हैं। कलमा तौहीद के दो अरकान हैं। पहला रुकन है नफी, नफी का माना है इनकार करना, और दूसरा रुकन है असबात, जिसे हम इकरार करना कहते हैं। रुकन किसे कहते हैं, रुकन से क्या मुराद है, रुकन से मुराद है यानी जिस चीज को बयान किया जा रहा हो उसके बुनियादी हिस्से को रुकन कहते हैं, जिसके बगैर वो चीज कायम ही नहीं हो सकती। जैसे कि घर है, बिल्डिंग के सुतून होते हैं, सुतून को भी रुकन कहा जाता है, और कोई भी बिल्डिंग बगैर सुतून के कायम नहीं हो सकती। इसी तरह कलमा तौहीद के भी दो अरकान हैं, दो रुकन हैं, जिसके बगैर हमारे दीन इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। पहला रुकन क्या है, नफी, इनकार करना। हमें किस चीज का इनकार करना है, हर बातिल माबूद की इबादत का इनकार करना है, चाहे वो बातिल माबूद पत्थर हो या दरख्त हो, सूरज हो या चांद हो,
فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء کرام ہو، الغرض کوئی بھی معبود ہو، ہمیں ان کا ایک انکار کرنا ہے۔ اب دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں، بتوں کو، پتھروں کو، درختوں کو معبود بنایا گیا یا نہیں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے پیچھے کو؟ افرأیتم، یہاں دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھنے سے مراد ہے غور و فکر کرنا، کہ تم نے ان پہ غور و فکر کیا ہے؟ غور و فکر کرنے کا کیا معنی ہے کہ کیا ان کی حقیقت جان لو۔ لات جو ہے وہ سفید رنگ کا ایک پتھر تھا جو اہل طائف کا معبود تھا۔ عزا جو ہے وہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، اور منات جو ہے یہ مشرکین کی ایک پتھر کی دیوی تھی جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لات، عزا اور منات کی یہ حقیقت ہے، لیکن یہ تو پتھر، درخت اور بت ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کیا اہل عرب بے وقوف تھے، کم عقل تھے کہ وہ درختوں کو کاٹ کر، پتھروں کو تراش کر بت بنائیں، خود ہی اپنے ہاتھوں سے بت بنائیں اور پھر ان کو سجدہ بھی کریں، ان کی عبادت بھی کریں؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، افرأیتم اللات والعزی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لات اصل میں ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتا تھا۔ دیکھیں وہاں پہ بھی نیکی کا تصور موجود تھا، حاجیوں کا اکرام تھا، حج کرتے تھے وہ لوگ، عمرہ کرتے تھے وہ لوگ۔ تو وہ جو لات تھا وہ حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتا تھا، جب وہ مر گیا تو ان لوگوں نے اس کا ایک بت بنا دیا۔ آہستہ آہستہ بعد میں آنے والی نسلوں نے ان لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور حقیقتاً ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بت تھے جن کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلے شرک ہوا۔ یہ سارے کے سارے نیک اور صالح بزرگ تھے، جب وہ مر گئے تو ان کی یاد اور محبت میں ان کے بت بنا دیے گئے، اور جب علم جاتا رہا، تھوڑی سی ایک دو نسلیں گزری تو پھر ان کی عبادت بھی کی گئی۔ یہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں سورہ نوح کی تفسیر میں یہ ساری روایت موجود ہے۔ تو کیا سمجھ آئی، وہ بے وقوف نہیں تھے۔ یہ جو درخت، پتھروں اور بتوں کو پوجا گیا تو یہ اصل میں پیچھے نیک لوگ تھے، ان کی شبیہ بنائی گئی۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں، سورج اور چاند کا معبود بنایا گیا؟ تو اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سورہ فصلت آیت نمبر 37 میں، دیکھیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور دن اور رات، سورج اور چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو۔ یعنی اگر تم واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر ان چیزوں کی عبادت نہیں کی جاتی، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق کبھی خالق کا درجہ نہیں لے سکتی، اس لیے عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ ان مخلوقات کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا، چاہے سجدہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں تیسرے نمبر پہ فرشتوں اور انبیاء کو بھی معبود بنایا گیا۔ اس دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو فرشتوں اور انبیاء کو پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ آل عمران نمبر 80 میں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ دیکھیں کتنی بڑی بات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں اور انبیاء کی عبادت کی گئی ہے، انہیں بھی رب بنایا گیا ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔
محض शैतान रजीम का रास्ता और हुक्म था, जिस पर अमल करते हुए बाज लोगों ने फरिश्तों और बाज अंबिया अलैहिस्सलाम को माबूद बनाया। फिर चौथे नंबर पर देखें, औलिया को माबूद बनाया गया। ऐसा वक्त भी दुनिया में आया जब बाज लोगों ने अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों को, अल्लाह ताला के वलियों को माबूद बनाया और उनकी इबादत की। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-इसरा आयत नंबर 57, उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब व यरजून रहमतहु व यख़ाफ़ून अज़ाबह इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं खुद वो अपने रब के तकर्रुब की जुस्तजू में रहते हैं कि उनमें से कौन ज्यादा नजदीक हो जाए, और वो खुद उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से खौफजदा रहते हैं कि तेरे रब का अजाब है ही डरने की चीज। ये सूरह असरा 57। तो एक ग्रोह था जो जिन्नों की इबादत करता था। जब जिन्नों का ये ग्रोह ताइब हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह ताला के नेक वली बन गए, लेकिन अब वो लोग जो इन जिन्नों को पुकारते थे, उनकी हदायत और इस्लाह के बाद भी ये लोग उनको माबूद बनाते रहे। अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया और उनको खबर दी। तअज्जुब है कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के नेक, मुत्तकी और परहेजगार लोगों को माबूद बना लिया, और वो मुत्तकी और परहेजगार लोग इनसे बरी हैं जिन्होंने उनको माबूद बनाया। ये अल्लाह ताला की नजदीकी हासिल करने के लिए उनको माबूद बना रहे हैं, और हकीकतन वो अल्लाह ताला से दूरी का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। नजदीकी का रास्ता कौन सा है? नजदीकी का रास्ता तो तौहीद का रास्ता है। शिर्क का रास्ता कभी भी अल्लाह के तकर्रुब का रास्ता नहीं हो सकता। ये याद रखने की बात है। हर बातिल माबूद की इबादत का इनकार करना हम पे फर्ज है, और ये सारे के सारे बातिल माबूद हैं, चाहे वो दरख्त हों, पत्थर हों, बुत हों, चांद सूरज हों, या फरिश्ते हों, या अंबिया कराम हों, या औलिया कराम हों। ये सारे के सारे बरहक माबूद नहीं हो सकते। अगर किसी ने इनकी इबादत की है तो ये सब उनकी इबादत से बरी हैं। ठीक है अब्दे जी, ये आपको पहला रुकन हमें समझ आ गई। ला इलाहा, हर चीज की नफी, हर मबूते बातिल की नफी। दूसरा रुकन क्या है? दूसरा रुकन है अस्बात, इकरार करना कि सारी की सारी इबादतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए बजा लानी है, जैसे नमाज, रोजा, हज और दुआ, ये सब इबादतें हैं। तो आगे हम देखते हैं, नमाज और ज़कात इबादत है, इसकी क्या दलील है? अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह बय्यना में फरमाते हैं, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा वयुकीमुस्सलाता वयुअतुज़्ज़काता वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस रखें, इब्राहिम हनीफ के दीन पर और नमाज कायम रखें और ज़कात देते रहें। यही है दीन, सीधी मिल्लत का। तो सच्चे दीन में इखलास, नमाज और ज़कात इबादत हैं, और इन इबादत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सर्फ करना अल्लाह ताला का हक है। हज इबादत है, इसकी हमें दलील कहाँ से मिलती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97 में। दलाइल में क्यों आपको दे रही हूँ इतने बार बार, हर चीज की दलील क्यों दे रही हूँ? क्योंकि हदीस में आता है कि मोमिन जो है वो दलील पर जिंदा रहता है और दलील पर ही मरता है। हमारा सारा दीन दलील दलाइल पर है। नमाज एक एक चीज की दलील मौजूद है। अच्छा, हज की दलील क्या है? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97, वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो उसकी तरफ की राह पा सकते हो उस घर का हज फर्ज कर दिया है। अल्लाह ताला सबसे गनी है, बेनियाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी की भी जरूरत नहीं। हम इबादत करें या ना करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जरूर फर्क पड़ता है क्योंकि हमने अपने रब को हिसाब देना है। इसी तरह दुआ इबादत है। क्या दलील कि दुआ इबादत है?
سورہ غافر کی آیت نمبر 60 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بات کس کی ہو رہی تھی؟ دعا کی۔ وقال ربکم ادعونی، ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ دعاؤں کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی میری عبادت سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ جو مجھے نہیں پکارتے، جو مجھ سے دعا نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عن عبادتی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ پھر مدد طلب کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہر اس کام پر مدد طلب کرنا جس پر صرف اور صرف اللہ رب العزت قادر ہے وہ عبادت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ جن کاموں میں مخلوق بھی قادر ہے تو ان میں ان کی مدد لی جا سکتی ہے، وہ شرک نہیں ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ کہ اس کام پہ وہ مخلوق جو ہے وہ قادر ہو، وہ حاضر ہو، وہ زندہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ امور دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے امور ہیں جن پر صرف اور صرف اللہ رب العزت قادر ہے، جیسے رزق دینا، اولاد دینا، شفا دینا، کوئی مخلوق اس پر قادر نہیں، تو کسی مخلوق سے مدد طلب نہیں کر سکتے کہ ہمیں رزق دے دے یا ہمیں شفا دے دے۔ اور بعض امور جن پر مخلوق قادر ہو تو ان شرائط کے ساتھ کہ وہ زندہ ہو، حاضر ہو اور قادر ہو تو اس کی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کا گلاس پلا دو، ٹھیک ہے، یا ہم کوئی بندہ دریا میں ڈوب رہا ہو تو وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پناہ طلب کرنا، الاستعاذہ، یہ بھی عبادت ہے اور اللہ رب العزت کا حق ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے معوذتین میں ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہ ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ مخلوق سے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے لیکن 3 شرائط کے ساتھ، یہاں بھی کہ وہ زندہ ہو، حاضر ہو اور قادر ہو۔ آپ کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہے، آپ کسی سے پناہ طلب کر سکتے ہیں، لیکن شرائط تو یہ شرک نہیں ہوگا ان 3 شرائط کے ساتھ کہ وہ جس سے آپ پناہ طلب کر رہے ہیں وہ زندہ ہو، حاضر ہو اور قادر ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قربانی بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں دیکھیں سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اللہ نے نماز کو قربانی سے جوڑ دیا۔ نماز عبادت ہے تو قربانی بھی عبادت ہے۔ اگر نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے تو قربانی بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کرنی ہے، نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی درگاہ پر، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی نبی کے لیے، کسی کی لیے قربانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ پھر نظر و نیاز بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الانسان کی آیت نمبر 7 یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔ تو
यहाँ ये साबित हुआ कि नजर व न्याज भी इबादत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक है। फिर हम देखते हैं उम्मीद, उम्मीद भी इबादत है, डर भी इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युखव्विफु औलियाह फला तखाफूहुम वखाफून इन कुंतुम मुमिनीन। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 175। ये खौफ दिलाने वाला तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है। अगर तुम मोमिन हो तो उनसे मत डरना और मुझे ही से डरते रहना। ठीक है। फिर उम्मीद इबादत है। इसकी दलील सूरह कहफ की आयत नंबर 110 फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। तो जिसे भी अपने रब से मिलने की आरजू हो उसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। ठीक है। फिर तवक्कल, तवक्कल भी इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। सूरह माइदा की आयत नंबर 23। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है। तो ये बात याद रखें कि हर इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करना हम पे फर्ज है। और ये दूसरा रुकन है कलमा तौहीद का, इल्लल्लाह। आप उस वक्त तक इसका इकरार नहीं कर सकते, इसे साबित नहीं कर सकते, इस पर अमल नहीं कर सकते जब तक आप यकीन के साथ ये ना जान लें कि जितनी भी इबादत हैं इन सब का हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। ठीक है जी। अब अरकान हम जान लिए कि पहले नफी है, हर मबूदे बातिल की नफी, और फिर इकरार है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, मबूदे बरहक के लिए तमाम तरह के इकरार है। तो आपको बात समझ में आई? अरकान अभी हमको समझ आए तो इंशाल्लाह कलमा तौहीद की आगे हम शराइत करेंगे। तो कलमा तौहीद की 8 शराइत हैं, 8 शर्तें हैं। जब तक हम उन 8 शर्तों को नहीं जानते हम कलमा तौहीद पर अमल करने वाले नहीं हो सकते। ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ जो है वो इसकी शराइत का जिक्र करती हूँ। तो मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार फिर मुझे क्लियर कर दीजिए। तो मैं आपको शराइत के बारे में बताती हूँ कि कलमा तौहीद की 8 शराइत हैं। इसको देखिए। सबसे पहले है इल्म, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम, यानी इल्म का मतलब है कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम का इल्म हो, और इस इल्म की जिद क्या है? जहालत है। दूसरी शर्त है यकीन, दूसरी शर्त है यकीन। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम पर यकीन होना, और इसकी जिद क्या है? शक। कलमा तौहीद का जो माना हमने जान लिया कि ला माबूदुन बिहक्किन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, अब उस पर यकीन भी करना है। शक नहीं होना चाहिए कि इस माने के सिवा कोई और माना भी हो सकता है। ठीक है। या इस माना के साथ कोई और माना भी हो सकता है। एक ही माना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है। तीसरी शर्त इखलास, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार इखलास के साथ करना, और इसकी जिद जो है वो शिर्क है। चौथी शर्त मोहब्बत, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार मोहब्बत के साथ करना, और इसकी जिद बुग़्ज़ है। नंबर 5, पांचवी शर्त है सच्चाई, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार सच्चाई के साथ करना, जिसकी जिद झूठ है। नंबर 6, छठी शर्त क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजों को कबूल करना, जिसकी जिद रद्द करना है। ये आपको मैं बार बार उनकी जिद क्यों बता रही हूँ? क्योंकि चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। अगर हम रात ही हो
تو ہمیں روشنی کا اندازہ نہیں ہوتا، دن ہی رہے تو ہمیں رات کا اندازہ نہیں ہوتا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ 7ویں شرط جو ہے وہ ہے انقیاد، یعنی لا الہ کی اتباع کرنا، اور اس کی ضد کیا ہے؟ چھوڑنا۔ 8ویں شرط کیا ہے؟ طاغوت کا انکار، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ باطل معبودوں کا انکار کرنا۔ ان 8 شرائط کے دلائل موجود ہیں، علماء کا بیان کردہ اقوال ہیں، لوگوں کی ایجاد کردہ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی شرط ہم نے کیا بتائی تھی؟ علم۔ تو علم کی دلیل کیا ہے؟ اگر اس علم کے مفہوم کو ہم نہیں جانتے کہ کلمہ توحید کا اصل معنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، ہم ہمیشہ سے کیا ترجمہ کرتے آئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب ہم کسی بھی بچے سے پوچھ لیں، کسی بڑے سے پوچھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بتائیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن ابھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ درست ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے یہ معنی نہیں جانا تو ہم اس کلمہ کی معرفت سے جاہل ہیں، اور اگر آپ نے جان لیا تو آپ اس معنی کا علم رکھتے ہیں، اور اگر کل تک نہیں جانتے تھے تو آج جان لیں کہ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا برحق معبود نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 19، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس علم حاصل کرو، جانو علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فعالم فعل امر کا صیغہ ہے، وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ فعل امر کے ساتھ کس کو حکم دے رہے ہیں اللہ رب العزت؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ تو جان، فعلم فعل واحد مذکر ہے نا، کہ تو جان، کس کو جان؟ انہو لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ تو علم حاصل کرنا پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے یقین۔ کلمہ توحید کے جس مفہوم کو ہم نے جان لیا اس پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور دل سے یقین کو نکالنا چاہے، اور اس مفہوم کے، اس معنی کے علاوہ ہمیں کوئی اور مفہوم سمجھانا چاہے، تو ہمیں سب کا رد کرنا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کلمہ توحید کا یہی مفہوم ہے۔ تو اس یقین کی دلیل کیا ہے؟ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں مال اور جتے ہم الصادقون، ایمان میں سچے ہیں۔ ایمان کے بعد شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ایمان یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یقین کے بغیر شک باقی رہتا ہے۔ تو دین کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، اس پر شک کرنا کفر ہے، اور اس علم پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور علم جو ہے وہ بغیر یقین کے بے فائدہ ہے۔ یہ شرط ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے اور تعلیل بھی، نہیں وجہ بھی ہے۔ تیسری شرط آپ کو بتائی تھی اخلاص۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو دل کے یقین اور زبان کے اقرار کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اخلاص کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بینہ کی آیت نمبر 5، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور ان کو تو یہی حکم ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمیں دلیل کے ساتھ ہر بات سمجھائی گئی۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ کیونکہ دین تو نام ہی اخلاص کا ہے نا۔ تیسری شرط کو کیا بتائیے؟ اخلاص کی۔
دین نام ہی اخلاص کا ہے. چوتھی بات شرط ہے محبت. اب اخلاص تو ہے لیکن کیا اس کلمے سے محبت بھی ہے؟ تو یہ ترتیب بھی ضروری ہے. سب سے پہلے کیا بتایا تھا؟ یہ آپ کو ترتیب ابھی انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی. سب سے پہلے کیا بتایا تھا؟ علم. پھر کیا بتایا تھا؟ یقین. اور پھر اخلاص. اور اس کے بعد محبت. کلمہ توحید سے محبت، اس کے مفہوم سے محبت، اور جو اس مفہوم کو جاننے والے موحدین ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. محبت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی سے محبت کرنے والے ہیں. اب بار بار دیکھیں والذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. قرآن مجید میں آپ اللہ تعالیٰ کے طرز تخاطب تو دیکھیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں، جو سچے مومن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر دوست کا لفظ ترجمے میں دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں، لیکن صحیح ترجمہ کیا ہے؟ محبت، کہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور مومن بھی اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پانچویں شرط کیا ہے؟ سچائی. اب محبت تو ہے لیکن کیا سچی بھی ہے؟ ہر محبت سچی ہوتی ہے؟ محبت جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے. تو سچائی پانچویں شرط ہے کلمہ توحید کی، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کی ضد جھوٹ ہے. اس کی دلیل اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ وبالیوم الآخر، آخرت پر، اللہ پر، یوم آخر پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. حالانکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو زبان سے تو وہ جھوٹ کہتے ہیں، سچے دل سے نہ تو انہوں نے ایمان قبول کیا، نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور نہ ہی آخرت پر ان کا کوئی ایمان ہے. ٹھیک ہے، تو چھٹے نمبر پر جو شرط ہے وہ ہے زبان سے قبول کرنا، کلمہ توحید کو قبول کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الصافات کی آیت نمبر 35 ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو غرور کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کا کوئی سچا معبود نہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، رد کر دیتے تھے. تو زبان سے اقرار کرنا بھی شرط ہے کلمہ توحید کی شرطوں میں سے. اور ساتویں شرط ہے انقیاد. زبان سے قبول کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو صرف زبان سے اقرار کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے ساتویں شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں کے ساتھ عملی اتباع کرنا، جس کی ضد چھوڑنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی دلیل سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ ہو بھی نیکوکار، یعنی یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے اور کلمہ توحید کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. اسے کہتے ہیں الانقیاد. کیا سمجھ آئی؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، اللہ کے حوالے کرنا اور کلمہ توحید کے تمام تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے انقیاد. آٹھویں شرط
तागूत का इनकार करना। ठीक है, अब अमल तो कर लिया, ठीक है, लेकिन क्या हर बातिल मबूद से बरात का इजहार भी किया? तो 8वीं शर्त है तागूत का इनकार करना। ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के साथ साथ बातिल मबूदों का इनकार करना भी लाजिम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का ला इंफिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे मबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 256 है। तागूत हर उस चीज का नाम है जिसकी इबादत की गई और वो उस पर राजी हो। पत्थर तो राजी नहीं हो सकता, सूरज तो राजी नहीं हो सकता, ना चांद राजी हो सकता है, तो जिसने उनको मबूद बनाया वो खुद तागूत है। लेकिन आप देखें, मैंने अभी आपको मिसालें दी कि अंबिया को भी बनाया गया मबूद, फरिश्तों को भी बनाया गया, अल्लाह ताला के औलिया को भी मबूद बनाया गया, और वो उनसे राजी नहीं है, वो तागूत नहीं है। लेकिन जो शख्स अपनी इबादत करवाता है और वो उस पर राजी भी होता है तो वो तागूत है। और आज आप लोग देखते हैं कि बाज लोगों को शेखुल इस्लाम का दर्जा दे दिया गया है, वो लोगों से सजदे करवाते हैं, तो ये वो तागूत है जिनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह के सिवा दूसरे मबूदों का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया। तो मजबूत कड़े को हम थाम ही नहीं सकते जब तक कि हर बातिल मबूद से बरात का इजहार ना करें और उसका इनकार ना करें। तो इन तमाम शर्तों से क्या पता चला कि कलमा तौहीद सिर्फ जुबान से इकरार का नाम नहीं है, बल्कि दिली इल्म, यकीन, इखलास, मोहब्बत, सच्चाई, कबूल, इनकियाद और हर बातिल मबूद का इनकार करने के साथ साथ उसकी अमली इत्तिबा भी जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इतना ही रखते हैं, और अब कल इंशाल्लाह हम इसकी बात मिसालें देखेंगे कि कलमा तौहीद की शर्तों पर अमल ना करने वालों की बात मिसालें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और फिर कल के लेक्चर के साथ आपको इंशाल्लाह ये जो 8 की 8 शराइत हैं वो इंशाल्लाह टिप्स पे याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको थोड़ा मुश्किल शायद लग रहा होगा, लेकिन ये वो कलमा तौहीद है, ये वो बुनियाद है हमारे दीन की, जिसको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम इस लेक्चर को लेके आगे चलेंगे। आज आपने इसको जो सुना है, जो समझा है, उसको इसके पॉइंट्स खुद भी बनाइएगा, ये स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी, लेकिन आपने इसको एक दफा फिर देखना है। जब हम पूरा कलमा तौहीद का तो समझ आएगी कि हमने तो कलमा तौहीद को समझा ही नहीं था। तो अल्लाह ताला हमें कलमा तौहीद को समझने की, इसके मुताबिक अमल करने की और रमजानुल मुबारक में इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। तो इंशाल्लाह कल हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू को भी समझेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।